تو ناظرین، عشق مرشد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو نیا موڑ آنے والا ہے اس میں اکثر لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کیا شاہ میر شبرا کے بغیر مر جائے گا، خودکشی کر لے گا؟ کیونکہ نیو ایپیسوڈ کا جو ٹیزر دکھایا گیا ہے اس میں شبرا کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ میں تو زندہ رہ لوں گی لیکن شاہ میر مر جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو جناب، نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شبرا سے شاہ میر جب دوبارہ ملنے آئے گا تو شبرا تو شاہ میر کو چاہتی ہے لیکن وہ اسے کہے گی کہ مجھے لگتا ہے میرے بابا اس شادی کے لیے کبھی نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے درمیان کلاس کا بہت ڈفرینس ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جبکہ تم داؤد علی خان کے بیٹے ہو جو اس ملک کا ایک نامی گرامی سیاست دان ہے اور بہت امیر آدمی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو جب شاہ میر کو شبرا کے باپ یعنی کہ سلیمان صاحب نے گھر سے نکالا تھا تب بھی ان کے مائنڈ میں یہی تھا کہ ہمارا کلاس ڈیفرنس بہت زیادہ ہے، جبکہ تب شاہ میر فضل بخش بن کے ان کے گھر میں رہ رہا تھا اور سلیمان صاحب نے اسے یہی کہا تھا کہ کہاں میری بیٹی اور کہاں تم۔ تو بیچارہ شاہ میر تو دونوں طرح سے ہی پھنستا ہے۔ جب وہ فضل بخش بن کے شبرا کی زندگی میں آیا تھا تب بھی سلیمان صاحب نے یہ کہہ کر اسے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ تمہارا اور میری بیٹی کا کلاس ڈیفرنس بہت زیادہ ہے، جبکہ تب وہ غریب بن کے آیا تھا، اور اب سلیمان صاحب یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیں گے کہ تمہارا اور میری بیٹی کا کلاس ڈیفرنس بہت زیادہ ہے کیونکہ اب شاہ میر ان لوگوں سے زیادہ امیر ہے۔ حالانکہ سٹارٹ میں سلیمان صاحب کو یہ دکھایا گیا تھا کہ وہ صرف اصولوں پر چلنے والے انسان ہیں، ان کے نزدیک کلاس ڈیفرنس میٹر نہیں کرتا بلکہ انسان کا اپنا کردار، اس کی ایجوکیشن، اس کی اپ برنگنگ میٹر کرتی ہے۔ تو اب پتہ نہیں ان کے مائنڈ میں یہ کلاس ڈیفرنس کہاں سے فٹ ہو گیا۔ بہرحال اب سلیمان صاحب کو تو یہی دکھایا گیا ہے کہ وہ جب سے داؤد علی خان سے مل کے آتا ہے تو اپنے گھر والوں کے سامنے رو رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میں نے یہ سب کیا کر دیا اس لڑکے کو اپنے گھر میں لا کر، اور سارا قصور ہی فضل بخش کا بنا دیا گیا ہے۔ جبکہ سلیمان صاحب اگر بغور سوچیں تو فضل بخش نے تو ان کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا بلکہ بہت ساری جگہوں پہ ان کے کام آیا ہے، اور اگر ان کی بیٹی سے محبت بھی کی ہے تو اس میں خالی فضل بخش کا تو قصور نہیں تھا نا، قصور تو ان کی بیٹی کا بھی تھا، لیکن اس چیز کو وہ بالکل اگنور کر رہے ہیں اور سارا ملبہ جو ہے وہ فضل بخش یعنی کہ شاہ میر پر گرایا جا رہا ہے۔ اور پھر شاہ میر کو ریجیکٹ کرنے کی اب یہ وجہ ہے کہ وہ داؤد علی خان کا بیٹا ہے، تو ایک دفعہ سلیمان صاحب کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ زبیدہ سکندر جو ان کی بہت بہترین دوست تھیں، جو ان کو بڑے بھائی کا درجہ دیتی تھیں، وہ ان کا بھی تو بیٹا ہے۔ تو حیرت کی بات ہے کہ سلیمان صاحب نے ابھی تک بھی اس پہلو پر نہیں سوچا، اور جس طرح زبیدہ سکندر ہمیشہ ان کے کام آئی ہیں ویسے ہی ان کا بیٹا شاہ میر بھی ان کے ہر پرابلم میں ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ تو سلیمان صاحب کو کم سے کم ایک دفعہ تو اس پہلو پر بھی سوچتے دکھایا جانا چاہیے تھا۔ اب داؤد علی خان نے بھی سلیمان صاحب کو اپنے گھر بلا کر یہی سارے تانے دیے ہیں کہ بھائی میرے گھر پہ تو تم کچھ بھی نہیں کھاؤ گے کیونکہ تمہارا یہ خیال ہے کہ میرے گھر میں ہر چیز حرام کی ہے، میرا پیسہ حرام کا ہے، تو ایک دفعہ یہ بتاؤ کہ جو کچھ تمہارے گھر میں ہوتا رہا ہے کیا وہ سب حلال کا تھا؟ تو بات تو اس کی بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک نوجوان لڑکے کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، پھر اس کا آپ کی بیٹی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، جبکہ سلیمان صاحب کو بہت ریلیجیس قسم کی پرسنالٹی دکھایا گیا ہے، تو انہیں تبھی اس بات پر ذرا غور و فکر کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو سب کچھ وہ کر رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم شبرا کو دیکھیں تو شبرا نے بہت زیادہ اوور ریئیکٹ نہیں کیا یہ پتہ چلنے پر کہ جو فضل بخش ہے وہ دراصل شاہ میر ہے۔ ہرٹ ضرور ہوئی ہے یہ سن کر، لیکن اس نے بہت زیادہ اوور ریئیکٹ نہیں کیا بلکہ ابھی بھی اسے یہ لگتا ہے کہ چاہے یہ شاہ میر ہے یا فضل بخش ہے، لیکن بہرحال شبرا یہ بات مانتی ہے کہ مجھے اس لڑکے سے محبت ہو چکی ہے، اور شاہ میر کی بات بھی وہ بہت اچھے طریقے سے سنتی ہے، اس کو بہت پازیٹیو رسپانس کرتی ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ وہ اپنے باپ کو بھی منانے کی کوشش کرے گی کہ میں تو آپ کے کہنے پر اس لڑکے سے شادی کر لوں گی جسے آپ نے میرے لیے سلیکٹ کیا ہے، مجھے شاید کچھ ہو یا نہ ہو لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ شاہ میر مر جائے گا۔ اب نیکسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ کیا شاہ میر سچ میں خودکشی کر لے گا اگر شبرا اسے نہ ملی، کیونکہ شاہ میر کے باپ نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں شبرا کو اپنی بہو نہیں بنا سکتا،
کیونکہ ایک تو داؤد علی خان کو وہ بات یاد ہے جو شبرا نے بھری محفل میں اس کی انسلٹ کی تھی، اور پھر مہرین بھی ہے درمیان میں، اور مہرین کا باپ ہارون ان کی پارٹی کو فلی سپورٹ کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی سپورٹ واپس لے لے تو ان کی پارٹی بالکل ہی ختم ہونے کے چانسز ہیں۔ داؤد علی خان شاہ میر کی شادی شبرا کے ساتھ کروا کے اس طرح کا کوئی بھی رسک لینا نہیں چاہتے، لیکن لگتا یہی ہے کہ شبرا اپنے باپ کو ضرور کنونس کر لے گی، اور اس کے باپ کو بھی احساس ہو جائے گا کہ شاہ میر جو ہے وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور اس میں کوئی بھی بات داؤد علی خان جیسی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے وہ شاہ میر کا رشتہ قبول کر لیں اور پورا ساتھ دیں شاہ میر کا اور شبرا کا۔ لیکن اس کے بعد یہ پاسبل ہے کہ جب داؤد علی خان کو یہ پتہ چلے کہ سلیمان صاحب شبرا اور شاہ میر کی شادی کے لیے راضی ہیں، تو وہ شبرا کے اوپر کوئی نہ کوئی اٹیک کروائے، یا پھر مہرین بھی ہے جسے ابھی تک تو یہی امید ہے کہ جب شبرا کو ساری سچائی پتہ چلے گی تو وہ تو داؤد علی خان سے بہت نفرت کرتی ہے، تو آبویس سی بات ہے کہ وہ اس کے بیٹے سے بھی نفرت کرے گی، تو وہ خود ہی شاہ میر کی زندگی سے دور ہو جائے گی، اور پھر شاہ میر اپنے وعدے کے مطابق مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن جب اسے پتہ چلے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہوا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا اور شبرا ابھی بھی شاہ میر کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر مہرین شبرا کے اوپر کوئی نہ کوئی اٹیک کروائے اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہاں پر یہ پاسبل ہے کہ جب شاہ میر یہ دیکھے کہ سبھی اس کے اور شبرا کے رشتے کے خلاف ہیں اور شبرا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر وہ کچھ ایسا کرے کہ اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کرے، اور پھر داؤد علی خان کو احساس ہو کہ میرے بیٹے کی جو زندگی ہے، اس کی خوشی ہے، وہ صرف شبرا ہے، اور پھر جا کر شاید وہ شاہ میر کا ساتھ دے، کیونکہ اگر وہ ہے تو پارٹی ہے، اور ویسے بھی داؤد علی خان کو اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے، اور پھر شبرا کے فادر بھی داؤد علی خان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اگر میری بیٹی تمہارے بیٹے کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے تو میں صرف اپنے بچوں کی خوشی دیکھ رہا ہوں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں تمہاری پارٹی میں کسی قسم کا انٹرفیئر کروں گا یا پھر تمہاری دولت پر کسی قسم کی نظر ہے، کیونکہ داؤد علی خان نے تو سلیمان صاحب کو یہی طعنے دیے ہیں کہ تم لوگوں نے شاید پری پلانڈ میرے بیٹے کو پھنسایا ہے اور تم اپنی بیٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہو تاکہ میری دولت ہڑپ سکو۔ تو یقیناً سلیمان صاحب اس موقع پر ان کی یہ غلط فہمی دور کریں گے کہ ہماری تمہاری پارٹی پر یا تمہاری دولت پر کسی قسم کی کوئی نظر نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر جب داؤد علی خان بھی اس رشتے کے لیے مان جائیں گے تو پھر مہرین کا کوئی ہارڈ ری ایکشن آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے فادر سے کہے کہ اپنی تمام راحت ان سے چھین لیں اور ان کی پارٹی کو ہارڈ ٹائم دیں، لیکن امید ہے کہ شاہ میر اپنے فادر کو کنونس کر لے گا کہ ہم لوگ ہارون صاحب کی سپورٹ کے بغیر بھی اپنی پارٹی کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ داؤد علی خان بھی ایٹ دا اینڈ اپنے بیٹے کو ہی سپورٹ کرے گا یا پھر اینڈ تک شاہ میر کے ڈیسیژن کے خلاف رہے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔